السلام علیکم، کیا حال وال ہے؟ ماشاءاللہ سب خیر وفیت ہیں۔ عنوان آپ کے سامنے ہے جی، پشتو کے کلاسیکی شعری ادب کی اصناف آج ہم نے بیان کرنی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے جسارت کی ہے جی کچھ لائنز لکھنے کی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جب تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کر لینا، میں نے آپ کو کہتے رہنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ اس کو پریس کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے جی۔ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی ویڈیو میرے اینڈ سے اپلوڈ ہوگی وہ آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ جائے گی۔ بہت شکریہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں جی، برصغیر میں 20ویں صدی کے شروع میں آزادی وطن اور اصلاح حالات کی جو تحریکیں شروع ہوئیں، ان کا براہ راست اثر شمال مغربی خطے پر بھی پڑا۔ ان قومی تحریکات کا آغاز پشتو زبان کے بہترین کلاسیکی ادب کے اثر نو مطالعہ کے ساتھ ساتھ جدید اردو شاعری اور مغربی علوم سے روشناسی کی بدولت کہتا ہے جی، مغربی علوم سے روشناسی کی بدولت پشتون اہل کرم کے فکر و نظر میں تبدیلی کا آغاز ہوا اور انہوں نے اظہار جذبات کے نت نئے طریقے اختیار کیے۔ فکر و نظر کے زاویے بدلنے لگے۔ دوسری زبانوں کے ادب کے مطالعہ اور نئی اصناف سخن کے تراجم کی بدولت پشتو ادب کی بھی نئے رجحانات سے شناسائی پیدا ہوئی۔ پشتو کے جدید شہری ادب کے اس ابتدائی دور کی چند اہم شعراء میں غازی فضل محمود مخفی، محمد اسلم کمالی، محمد اکبر خادم وغیرہ شامل ہیں۔ ان شعراء میں غازی فضل محمود مخفی وہ پہلا شاعر ہے جس کی شاعری میں کسی حد تک جدیدیت کا عنصر موجود ہے۔ ان کی زیادہ تر شاعری نظموں پر مشتمل ہے جو کہ ملی آرزوؤں کی آئینہ دار ہے۔ انہوں نے آزادی کی تحریک کے پیش نظر جدید سوچ اور فکر کو جامہ پہنایا۔ اس کے ایک ہم عصر شاعر سید راحت زخیلی کی شاعری میں بھی فکری لحاظ سے جدیدیت کا ایک دھندلا عکس نظر آتا ہے۔ انہوں نے پشتون سوسائٹی کو اقبال کے افکار سے بھی متعارف کروایا اور ان کی کتاب بانگ درا کا پشتو زبان میں منظوم ترجمہ بھی کیا۔ جن شعراء نے باقاعدہ طور پر فکر، ہیئت اور موضوعات کے اعتبار سے پشتو شاعری کو نیا رخ دیا، ان کا تعارف اور اوصاف کا مختصر جائزہ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ سمندر خان سمندر سن 1901 سے سن 1990 تک، 1901 ان کی تاریخ پیدائش اور 1990 ان کی تاریخ وفات۔ کہتے جی، سمندر خان سمندر کو پشتو شعری ادب میں عروضی کتب کا بابا آدم تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پشتو شعری ادب میں کئی ہزار اشعار کا اضافہ کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا نظم سے کی۔ تحریک آزادی کے دوران میں متعدد قومی، انقلابی اور ولولہ انگیز نظمیں لکھیں اور عوام میں جذبہ حریت پیدا کیا۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد سن 1948 میں انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا۔ ان کا سب سے اہم ادبی، علمی اور مذہبی کارنامہ کلمہ طیبہ کی منظوم شرح و توحید ترنگ، جسے ہم توحید کا نغمہ کہتے ہیں، یہ 10 جلدوں اور 64,000 اشعار پر مشتمل ہے۔
جو پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ ان کے آخری دور کی شاعری بالخصوص غزلیں جدت پسندی، مضمون آفرینی، منفرد اسلوب، مضامین اور الفاظ کی مطابقت اور جذبات نگاری کی آئینہ دار ہیں۔ امیر حمزہ شنواری کی بات کریں، جن کی تاریخ پیدائش سن 1907 اور وفات سن 1994، کہتا ہے امیر حمزہ شنواری سن 1930 تک اردو میں شاعری کرتے رہے، مگر اس کے بعد اپنے مرشد پیر عبدالستار شاہ کے حکم پر پشتو میں شعر کہنے لگے۔ ان کے کلام کو قدیم دور کے اختتام اور کے آغاز کے درمیان ایک پل کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ بنیادی طور پر غزل گو شاعر تھے۔ ان کی غزل متنوع خصوصیات کی حامل ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں اکبر زمیندار نے پشتو زبان و ادب میں غزل کی جس روایت کی بنیاد ڈالی تھی، اس غزل کی روایت کی تکمیل کا سہرا بابائے غزل امیر حمزہ شنواری کے سر بندھتا ہے۔ ان کی شاعری میں فنی پختگی اور شاعرانہ طلاسمات کے بہترین التزام کے ساتھ ساتھ تصوف اور تغزل کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ پھر بات کریں میاں سید رسول رسا، جو سن 1910 تا سن 1990 تک یہ ان کا دور حیات ہے۔ میاں سید رسول رسا نے سن 1938 میں محکمہ تعلیم صوبہ سرحد میں بطور معلم اپنی علمی زندگی کا آغاز کیا۔ خیبر میگزین اور نن پرون جیسے معروف ادبی مجلوں کے مدیر بھی رہے۔ ان کا شمار جدید پشتو ادب کے سرخیوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک رومانی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے رومانی انداز فکر کی ترسیل اور ابلاغ کے لیے نظم کو ذریعہ اظہار بنایا اور غزل کے نازک اور لطیف مضامین کو بھی نظم میں سمویا۔ خلق فقیرہ اور دم تہ ان کی شاہکار نظمیں ہیں۔ انہوں نے عالمی ادب کا مطالعہ کیا اور جدید ادبی رجحانات کو پشتو ادب میں منتقل کیا اور پشتو زبان میں جدیدیت کے لیے راہ ہموار کی۔ فضل حق شیدا سن 1910 میں پیدا ہوئے اور سن 1985 میں ان کی وفات ہوئی۔ سن 1932 میں پنجاب یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ جدید پشتو شاعری میں ایک نظم گو شاعر کی حیثیت سے معروف ہوئے اور انہوں نے غزل کی بجائے نظم پر توجہ دی۔ اور اپنی نظموں میں ایسے مضامین اور موضوعات بیان کیے جو فلسفہ کے بنیادی مسائل کہے جا سکتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال سے بے پناہ متاثر تھے۔ شیدا کی شاعری میں فطرت اور جمالیات کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ ان کا شعری مجموعہ اسویلی آہیں کے نام سے طبع ہوا۔ عبدالغنی خان صرف معروف شاعر ہی نہ تھے بلکہ مصوری اور مجسمہ نگاری میں بھی ان کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ وہ تحریک آزادی میں عملی طور پر شریک رہے۔ ان کی ولولہ انگیز نظموں نے محکوم قوم میں آزادی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ ان کے علاوہ ایوب صابر، اجمل خٹک وغیرہ کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ ایوب صابر نے سن 1954 تک اردو شاعری کو اظہار کا وسیلہ بنایا، لیکن اس کے بعد پشتو میں شاعری کی وہ ذہنی اور فکری لحاظ سے ترقی پسند شاعر تھے۔ چنانچہ ان کی شاعری میں معاشرے کے مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کے جذبات کی بہترین ترجمانی موجود ہے۔ ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ
قومی اور وطنی شاعری پر مشتمل ہے۔ جدید پشتو ادب میں ان شعراء کے علاوہ جو دوسرے اہم شعراء شامل ہیں، ان میں محمد اشرف مفتون، میجر یونس خلیل، پریشان خٹک وغیرہ شامل ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو براہ کرم لائک کر دیں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔